تو ہم نے کہا پوزیٹو تھنکنگ، اگر انسان مثبت سوچے گا ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ دوسرا ہم نے کہا جب تک پریزنٹ میں رہے گا انسان سکون میں رہے گا۔ تیسرا ہم نے کہا جب اس کا ہدف بلند ہوگا، امام حسین کربلا جا رہے ہیں، ہدف بتا رہے ہیں، میں اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں بدعتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اور اس ہدف کے لیے امام حسین اپنے گلے کی قربانی دے رہے ہیں، اس ہدف کے لیے عباس کی قربانی دے رہے ہیں، اس ہدف کے لیے یہ ہدف ایسے مت سمجھو بی بی زینب نکل کے باہر آ گئی ہیں، اس ہدف کو پانے کے لیے تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ عباس ہدف لے کر نکلے ہیں، علی اکبر ایک ہدف کے تحت نکلے ہیں، یہ پورا گھرانہ ایک ہدف لے کر نکلا ہے، اور اتنا مصمم ہے اپنے ہدف پر کہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تبھی کہتے ہیں نا نظریاتی شیعہ اور غیر نظریاتی شیعہ، اس ملک میں جب تک نظریات نہیں ہوں گے، نظریاتی سیاستدان غیر نظریاتی سیاستدان، نظریاتی حکمران غیر نظریاتی حکمران، نظریاتی شیعہ غیر نظریاتی شیعہ جو اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتا، نظریاتی مومنہ کبھی حجاب پہ کمپرومائز نہیں کرتی، نظریاتی مومن کبھی نگاہ حرام پہ کمپرومائز نہیں کرتا، یہ کبھی بھی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کہتے ہیں مر جائیں گے حجر بن عدی کی طرح کٹ جائیں گے لیکن نظریات پہ لیکن غیر نظریاتی شیعہ کبھی نامحرم کی محفل میں بیٹھے گا، کبھی نامحرم کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لے گا، کبھی کسی محفل میں چلا جائے گا، مولانا ہم تو بزنس مین ہیں، ہر کسی کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی کس ملک یعنی اس کے لیے پرواہ نہیں، پاکستان میں ہو تو دیندار، یورپ گیا تو بے دین، جس محفل میں گیا ویسا بن جاتا ہے، یہ متزلزل مومن ہے، اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ تو فرمایا ایک چیز کہ اپنے وجود کے اندر ہدف کو پیدا کرو، جتنا ہدف بلند ہوگا اتنی تمہاری زندگی بلند ہوگی۔ آخری چیز فرمایا عقیدے کو مضبوط کرو۔ جن لوگوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، یہ نظریات والی بات آ گئی، عقیدے کمزوری کی وجہ سے انسان کے اندر مایوسی آتی۔ آپ چلے جائیے ویسٹرن ورلڈ میں اولڈ ہاؤسز کا معائنہ کریے، وہاں جتنے بڈھے بڑھیاں حضرات ہوتے ہیں جن کو ماں باپ اپنے اولاد نے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے، ان کی آنکھوں اور چہروں میں آپ کو مایوسی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا عقیدہ ان کا کمزور ہے۔ پوری زندگی کوئی ڈاکٹر کوئی پروفیسر کمایا، مال بنایا، دولت بنائی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ دی اینڈ ہے، تو زندگی ختم ہو رہی، ہم مر جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں، مایوسی آ جاتی ہے۔ لیکن واللہ اپنے مراجع کو دیکھیے، آیت اللہ بہجت کو تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جوانی میں چہرے پر بڑا جاہ و جلال ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے آغا بہجت بوڑھے ہوتے گئے، آپ ان کے فوٹو آج بھی موجود ہیں، دیکھیے جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے ویسے ویسے چہرہ کھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ ہم بڈھے ہوتے ہیں تو مایوس ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے گویا زندگی ختم ہو رہی ہے، دی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، فنا کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن آغا بہجت، امام خمینی، آغا فاضل انکرانی، ابھی آغا وحید، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، عجیب سی خوشی ان کے چہرے پر۔ کیوں خوشی تھی؟ فرمایا ان کے لیے موت اینڈنگ کا نام نہیں ہے، ان کے لیے موت ملاقات خدا کا نام ہے، یہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی خوشی اصحاب امام حسین میں، یہی خوشی امام حسین میں، یہی جملے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا، یہ خوشیاں اہل بیت، کیونکہ ان کے عقیدے مضبوط تھے۔ جو صرف دنیا کو ہدف بناتا ہے موت اس کے لیے تکلیف دہ بھی ہے، مایوس کن بھی ہے، لیکن جو عقیدہ قیامت پر مضبوط عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ جب موت کے قریب جاتے ہیں تو ان کے لیے موت موت نہیں، علی کی زیارت کا نام ہے۔ میرے عزیز وقت بہت ہو چکا، جب تک اپنے وجود کے اندر فکر اہل بیت کو نہیں پالیں گے، یہ فکر صرف آخرت نہیں بناتی، ہماری زندگیوں کی کئی الجھنیں گھٹیاں اس سے کھل جاتی ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ انسان طرز تفکر کو بدلے اور قریب ہو جائے صفات اہل بیت اور صفات اصحاب اہل بیت میں۔ بڑا اجر ہے ان مجلسوں میں شرکت کرنے کا۔ کل شاید آغائے شیخ عباس قمی کے بیٹے کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ نہیں، یاد نہیں آ رہا، یہ 20 سال سے ذاکر امام حسین تھے، 20 سال۔ ایک بندہ 20 سال سے ذکر ابی عبداللہ الحسین کرے، اور ایک دیکھیے ایک مولوی اور ایک ذاکر کے پاس کیا ہے؟ گلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کا گلا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ ایک خطیب سے کیا سننا چاہتے ہو؟ اس کی آواز۔ ایک نوح خان کا گلا گیا تو نوح خان ہی گیا نا۔ کہتے ہیں ایک محرم پڑھنے کے بعد تکلیف ہوئی میرے گلے میں، ڈاکٹر کو دکھایا کہ آپ کو کینسر ہے۔ کب بچوں گا کہ نہیں، علاج ممکن ہے کہ نہیں؟ کہ شیخ علی شرط یہ ہے کہ 20 مہینے کلام نہ کرو، بات نہ کرو، بات کرو گے گلے کی رگوں پر پریشر آئے گا، لہذا نقصان ہوگا۔ ہاں جس سے جو چاہیے لکھ کے بولو، ہاں نماز کی حد تک آپ پڑھو قرآن کی آیتیں۔ شیخ علی کہتے ہیں کئی مہینے، یعنی ایک محرم سے دوسرے محرم تک
میں نے کلام نہیں کیا. فرماتے جب محرم کے دن آئے عزائے حسینی شروع ہوئی. اب ایک ذاکر کی کیا تمنا ہے وہ ذکر حسین کرے. کہتا میں رونے لگا. میں نے کہا مولا حسین آپ نے مجھ سے توفیق ذکر چھین لی. مولا اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں ذکر حسین نہ کر سکوں. کہتے 4 محرم آئی بستر پہ پڑا ہوا بڑی تکلیف میں خواب کے عالم میں اپنے والد گرامی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ شیخ علی سامنے والے کمرے میں رسول خدا بیٹھے ہیں اور امام حسین بیٹھے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں شیخ علی کو بلاؤ اور کہو کہ ہمارے لیے مصائب حسین پڑھے. میں نے کہا میری جرت کہ میں رسول خدا کے سامنے مصائب پڑھوں کا حکم ہے. آؤ کا کمرے میں گیا. رسول خدا کی زیارت ہوئی, امام حسین کی زیارت ہوئی. مقام ہے بعض ذاکروں کا. کہا کہ شیخ علی مصائب پڑھو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے جرت کروں آپ کے سامنے مصائب پڑھوں. یا رسول اللہ مجھے بیماری ہے, گلا خراب ہے. فرمایا ہم تجھے شفا دیں گے, مصائب پڑھ. کہا یا رسول اللہ کون سے مصائب پڑھوں. کہ شیخ علی میرے حسین کی 4 سالہ بیٹی کے مصائب پڑھ. کہتے ہیں خواب کے عالم میں نے سوچا کیا پڑھوں. صرف ایک جملہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد رسول خدا غش کھا گئے. کہا کون سا جملہ پڑھا. شیخ علی کا صرف یہ کہا کہ بچی نے بابا کو کہا کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا, ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. کہتے ہیں جب ہوش میں آیا تو پورا بدن پسینے سے تر تھا اور بیوی سے کلام کیا اور محسوس کیا اب گلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اپنے خاطرات میں لکھتے ہیں کہ مومنوں میں نے اس خواب سے یہ سمجھا کہ ذکر حسین میں خدا نے شفا رکھی ہے اور اگر رسول خدا کو حسین کی بچیوں کا واسطہ دو, بچے کا واسطہ دو, تو بڑے سے بڑی بیماری بھی ہو خدا کیا کرتا ہے دور. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا. اپنے مریضوں کو فرش عذاب پلایا کرو اور دعا کیا کرو خدا ان کو شفا دے.